بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 6 ہے، تحریک خلافت۔ تحریک خلافت یہ ایک مذہبی اور سیاسی تحریک تھی، اور ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا۔ کس مقصد کے لیے؟ دو مقاصد تھے۔ ایک یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ریٹین رکھنا، برقرار رکھنا، اور دوسرا کہ جو مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں یعنی مکہ اور مدینہ، اس کا کنٹرول غیر مسلموں کو نہ دینا۔ تو ان دو مقاصد کے لیے انہوں نے تحریک خلافت شروع کیا تھا۔ ترکی نے اگر ہم اس کے پس منظر کی طرف جائیں تو پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جب ہی ترکی نے جنگ ہارنا شروع کیا تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر انہوں نے یہ خدشات ظاہر کی اباؤٹ دا فیوچر آف ترکی۔ ترکی کے مستقبل کے حوالے سے مسلمانوں نے اپنے خدشات کا اظہار شروع کیا، اور یہ ایک پیک پیریڈ تھا 1919 سے لے کر 1922 تک۔ اس دوران دونوں جو بڑی قومیں تھی، برادریاں تھی، کمیونٹیز تھی، یعنی ہندو اور مسلمان، انہوں نے مظاہروں کے ذریعے سے، بائیکاٹ کے ذریعے سے اور دیگر دباؤ کے ذریعے سے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا۔ بینگ بردرز، بھائی ہونے کے ناطے ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی مذہبی ڈیوٹی کا احساس کیا، اور تاکہ وہ اپنے مسلم کنٹری جو کہ ترکی ہے اس کی مدد کرے۔ اور یہ ایک ایکسٹرا ٹیریٹوریل اٹیچمنٹ تھا، یعنی ماورائی علاقائی تعلق تھا جس کی بنیاد اسلام تھی، کیونکہ ترکی جو ہے نا وہ ہندوستان سے کافی دور تھا۔ لیکن اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا جو قلبی تعلق تھا ترکیوں کے ساتھ، وہ صرف یہ تھا کہ وہ بھی مسلمان تھے، اسلام کے پیروکار تھے، اور ہندوستانی مسلمان بھی۔ تو اسی وجہ سے یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل اٹیچمنٹ تھا بیسڈ آن اسلام۔ اور دوسرا فیکٹر بھی پہلے فیکٹر کی طرح تھا کہ ہندوستان کے مسلمان وہ مسلم امہ کی جو خلافت عثمانیہ تھی، تو ہندوستان کے مسلمان خلافت عثمانیہ کو مسلمانوں کی وحدت اور یونٹی کی جو ہے نا وہ علامت تصور کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو یہ دو اہم فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی۔ اس کے 3 مقاصد تھے۔ ایک یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ ترکی کے جو علاقائی سالمیت ہے اس کو محفوظ بنانا، اس کو باقی رکھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ جو مقدس مقامات ہے یعنی مکہ اور مدینہ، اس کا کنٹرول غیر مسلموں کو نہ دینا۔ یہ 3 اہم مقاصد تھے تحریک خلافت کے۔ ڈائمنشنز کی اگر ہم بات کریں تو مسلمان جو دانشور تھے ان کی تحریروں نے مسلمانوں میں یہ جذبات وہ ابھارے۔ کون سے جذبات؟ ایک اس مقصد کے لیے کہ خلافت کو برقرار رکھنا، اور دوسرا یہ کہ جو مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں اس کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس باقی رہے۔ ان 2 مقاصد کے لیے جو مسلمان دانشور تھے ان کی تحریروں نے یہی جذبات ابھارا، اور مسلمان صحافت نے ایک اہم کردار ادا کیا کہ وہ اس جد و جہد کی سمت کو میں آگے بڑھے۔ اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا مسلمانوں کے جو صحافی تھے اور مسلم صحافت نے۔ مولانا ظفر علی خان کے زمیندار، اور اسی طرح مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ اور ہمدرد، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال، یہ وہ نمایاں اخبارات اور رسالے تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز وہ پرفارم کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی حوالے سے The Allies imposed humiliating terms on vanquished Turkey، جو اتحادی تھے یعنی برطانیہ اور اس کے جو اتحادی ممالک تھے، انہوں نے جو شکست یافتہ ترکی تھا اس پر جو ذلت تحمیر شرائط وہ لاگو کیے، امپوز کیے۔ تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ ترکی کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور وہاں پہ خلافت کا خاتمہ ہوا۔ پروٹیسٹ ان انڈیا، آل انڈیا خلافت کمیٹی وہ بمبئی میں اس کا قیام ہوا جولائی 1919 میں، اور جو خلافت کانفرنس تھی دہلی میں وہ منعقد ہوا نومبر 1919 کو، اور اس میں کانگریس کے جو رہنما تھے جیسا کہ گاندھی اور نہرو، انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی، شرکت کی۔ تو اسی طریقے سے جو ہندوستان کے جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے اتفاق کیا، اور جو مسلمان کمیونٹی کے ساتھ جو ناانصافی تھی اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ اقدامات کیے۔ ایک یہ ہے کہ نو پارٹیسپیشن ان وکٹری سیلیبریشن، کہ جو فتح کی جشن تھا اور جو اس میں شرکت نہ کرنا، کیونکہ ہندوستان وہ برطانیہ کا ایک حصہ تھا اس وقت، اور انگریزوں نے
ترکی پر اور جرمنی پر فتح حاصل کی تھی تو وہ جشن منا رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وکٹری سیلیبریشن میں حصہ نہیں کریں گے، اس میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے، پارٹیسپیشن نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ برطانوی گوشت کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو نہیں خریدیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ عدم تعاون شروع کریں گے۔ تو پھر سیکنڈ خلافت کانفرنس وہ امرتسر میں اس کا انعقاد ہوا دسمبر 1919 میں، اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے اس اجلاس میں شرکت کی، کیونکہ اس دوران وہ جیل سے رہا ہوئے۔ تو جنوری 1920 میں ایم اے انصاری وہ وائسرائے کے ساتھ پاس گئے ایک وفد لے کر۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر یورپ چلے گئے۔ تو خلافت کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ کانگریس کے ساتھ مل کر مئی 1920 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نان کوآپریشن سٹارٹ کریں گے، تحریک عدم تعاون۔ رولیٹ ایکٹ 1919 رولیٹ ایکٹ یہ ایک کالا قانون تھا جو انہوں نے ہندوستان میں متعارف کیا انگریزوں نے۔ قانون کے مطابق گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی شخص کو گرفتار کرے، اس کو سزا دے، اور اس کے پاس قانونی تعاون حاصل کرنے کے لیے یا اپیل کا کوئی حق ان کو نہیں دیا گیا، جیسا کہ لیٹرز ڈیکیشے تھا فرانس میں۔ لیٹرز ڈیکیشے کا مطلب یہ ہے کہ فرانس میں بادشاہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ وارنٹ کسی شخص کے خلاف وہ دیتا اور بغیر کسی ثبوت کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے جو فرانس کا جو انقلاب ہے اس سے پہلے یہ لیٹرز ڈیکیشے یہ ایک سسٹم تھا، اور منار کے پاس بادشاہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ کسی شخص کو بغیر کسی جرم کے اور اس کو سزا دیتا۔ تو جناح نے سینٹرل لیجسلیچر سے اس بل کے خلاف جو ہے نا بطور احتجاج استعفیٰ دیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ اپریل 1919 تو امرتسر میں جلیانوالہ باغ کے مقام پر لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا، لیکن جنرل ڈائر نے ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی، جس سے کافی جانی نقصان ہوا۔ 379 پیپل وہ مر گئے اس دوران، اور یہ ہندوستان کے جو عظیم اور بڑے بڑے سانحات میں سے ایک اہم بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے اور اس طرح مر گئے۔ 1940 میں رام محمد سنگھ آزاد نے پنجاب کے گورنر کو جو کہ سر میکال او ڈیر تھا اس کو قتل کیا، اور اسی طرح انہوں نے ہندوستانیوں کے قتل عام کا اسی طریقے سے بدلہ لیا۔ پھر ناگپور سیشن میں کانگریس کا جو ناگپور سیشن تھا وہ دسمبر 1920 میں انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ کی جو ہے نا وہ اس کو اپروو کیا، لیکن جناح نے اس تحریک کی مخالفت کی اور کانگریس کو چھوڑا، کیونکہ وہ غیر آئینی طریقے کے حامی نہیں تھا، کیونکہ اس کے استعمال کے بالکل مخالف تھا کہ احتجاج میں ماورائے آئین جو ہے نا وہ طریقے استعمال کیے جائے۔ نان کوآپریشن میں کیا تھا، ایک یہ ہے کہ انگریزوں نے جو لوگوں کو القابات دیے تھے خان کے، نواب کے یا سر کے، تو وہ ٹائٹلز واپس کرنا۔ دوسرا یہ کہ جو عدالت تھے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ان کا بائیکاٹ کرنا، اپنے ملازمتوں سے استعفیٰ دینا، اور پھر یہ بھی رکھا انہوں نے کہا کہ پھر ہم پولیس سے اور ملٹری جو ملازمتیں ہیں جابز ہیں ان سے ریزائن کریں گے، اور یہ کہ ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے، ریفیوزل ٹو پے ٹیکسز۔ تو یہ نان کوآپریشن موومنٹ تھا۔ خلافت کانفرنس کراچی جولائی 1921 اسی اجلاس میں جو شرکاء تھے انہوں نے جو ترک سلطان تھا اس کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طریق کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے اتاترک کو سپورٹ کیا کہ وہ فارن فورسز کو ترکی سے باہر نکالے۔ اس دوران اتاترک یہ ایک فوجی تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور جو فارن فورسز تھے انگریزوں کے اور دیگر فرانسیس وغیرہ ان کے خلاف انہوں نے جہاد شروع کیا، جنگ شروع کی، اور ان لوگوں کو جو ہے نا باہر نکالا ترکی سے۔ ہجرت موومنٹ 1920-21 جو ہندوستانی علماء تھے انہوں نے انڈیا کو دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک ایسا ملک جہاں پر مسلمان آزاد نہ ہو کہ وہ اپنے مذہبی فرائض سر انجام سکے، تو اسی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ تو مذکورہ صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک محفوظ مقام چلے جائیں اور وہاں پہ ہجرت کریں۔ تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ دارالاسلام یعنی افغانستان ہجرت کرے۔ تو یہ ایک امپریشن تھا، تاثر تھا کہ افغانستان کا بادشاہ ان کو ویلکم کرے گا، خوش آمدید کہے گا، لہٰذا بڑے پیمانے پر ہجرت شروع ہوئی۔
تو آغاز میں ابتدا میں افغانیوں نے ان کو خوش آمدید کہا، لیکن آخر میں انہوں نے بارڈر کو کلوز کیا، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ افغانستان بھی ایک غریب ملک تھا، اور جو مہاجر تھے ان کو دوبارہ ہندوستانی میں واپس کر دیا، ان کو دھکیل لے کے آپ واپس چلے جائے۔ تو اس سے کافی جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا، اور اس مشن میں کافی لوگ مر گئے، کیونکہ سفر کرنا اس وقت بہت مشکل تھا، لوگوں کے پاس گاڑیاں وغیرہ یہ سہولیات بھی نہیں تھے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ افغانستان سے روس چلے گئے، کیونکہ اب ہندوستان میں ان کا کچھ چیز بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ جو جائیداد تھی یا پراپرٹی تھی وہ انہوں نے بیچ دی تھی۔ اینڈ آف دا موومنٹ، تحریک کا خاتمہ۔ موفلا ریوولٹ ملابار کوسٹ نیئر کالیکٹ۔ موفلا یہ عرب مسلمانوں کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے بری صغیر پاک و ہند میں یہ سیٹل ہوئے تھے۔ تو اگست 1921 میں انہوں نے ہندو جو جاگیردار تھے ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، کیونکہ ان کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ بہت ظالمانہ تھا، اور لینڈ لارڈ اس پر کافی ظلم کر رہے تھے ان مسلمانوں پر۔ اور پھر پولیس نے ہندو لینڈ لارڈس کی سائڈ لی، ان کا ساتھ دیا۔ تو بعد میں یہ جو اختلاف تھا، یہ کلیش تھا، یہ موفلا ورسز دا پولیس اینڈ ہندو کی شکل اختیار کیا، کیونکہ موفلا پولیس اور ہندو کے مخالف میں آ گئے، اور یہ کلیش چلتا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہندو اور مسلم کے تعلقات میں وہ تلخی آئی، کیونکہ بعض جو ہندو انتہا پسند تھے انہوں نے اس کو مذہب کا روپ دیا، اور اسی وجہ سے مسلمان اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ پھر یہ ہے کہ روز بروز جو ہے نا وہ تشدد میں اضافہ ہوتا رہا، اور چورا چوری کے واقعات جو واقع ہوا تھا فروری 1922 میں، اس نے اس حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اور کانگریس کے جو رضاکار تھے انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن کو پر آگ لگائی، اور تقریباً 21 پولیس مین کو انہوں نے قتل کیا، اس حادثے میں وہ مر گئے۔ تو گاندھی نے پوری طور پر اس موومنٹ کے اختتام کا اعلان کیا، اور اس موومنٹ کو، اس تحریک کو ختم کیا۔ پھر ڈیولپمنٹ ان ٹرکس۔ 1922 میں اتاترک وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے سلطان کے جو پاورز تھے اس کو ریسٹرکٹ کیا، محدود کیا۔ پھر گرینڈ نیشنل اسمبلی نے اس کو اسٹیٹ کا سربراہ اپوائنٹ کیا، مقرر کیا، اور مارچ 1924 میں انہوں نے خلافت کا خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں کافی ناراضگی پھیل گئی، کافی مایوس ہوئے۔ انہوں نے ترکی کو کافی وفد بھیجے، لیکن وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئے، اور کیونکہ وہاں پہ اب چینج ہوا، نظام چینج ہوا، ڈیموکریسی آئی، اور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ کنکلیوژن، یہ اس حقیقت کا دوبارہ ثبوت تھا کہ مذہب میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی طاقت موجود ہے، اور خاص طور پر اسلام میں یہ کیپیسٹی زیادہ ہے کہ وہ عوام کو منظم کریں، اس کی موبلائزیشن کیپیسٹی اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ایک موومنٹ تھا جو کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریلزم کی بنیاد پر تھا، کیونکہ ترکی اور ہندوستان میں کافی فاصلہ ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان تھے، اور اسلام کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی محبت تھی، اور اسی حوالے سے یہاں پہ تحریک خلافت شروع ہوئی۔ بعد میں اس قسم کے طریقے شروع نہیں ہوئے، لیکن اسلامی جذبات لوگوں میں جاری کنٹینیو رہے۔ اس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کے مسائل میں اضافہ ہوا۔ It resulted in the suffering of the Muslim۔ اور جو ہندو مسلمان اتحاد تھا یہ ایک قلیل المدت تھا، کیونکہ بہت شارٹ عرصے کے لیے اتحاد قائم رہا۔ پھر مسلم لیگ اور دیگر جو مسلمان تنظیمیں تھا ان کا دوبارہ فعال ہونا تھا کہ وہ اپنے ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کرے ایز اے سپریٹ نیشن، ایک بحیثیت ایک جداگانہ قوم۔ تو یہ تحریک خلافت تھا اور اس کے نتائج ہیں۔